ملحدین کی جانب سے قرآن جیسی خود ساختہ اور فرضی آیات جنریٹ کر کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اپلوڈ کی گئی ہیں۔ پہلے ذرا آپ یہ فرضی آیات سن لیں۔ فقال الكافرون إنه مرض عنيد كلا بل هو الموت الأكيد لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد۔ ان آیات کو اپلوڈ کرتے ہوئے ملحدین کی جانب سے کیپشن میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ قرآن محض ایک پرترنم آواز اور شاعرانہ مزاج کی کتاب ہے، جسے ماضی کے یونانی اور ایرانی فلسفیوں کے فلسفیانہ افکار کو نقل کر کے لکھا گیا ہے۔ اگر تم سچے ہو تو قرآن جیسی ایک سورہ بنا لاؤ۔ قرآن کا یہ دعویٰ محض جذباتی اور بے بنیاد دعویٰ ہے۔ قرآن کتاب اللہ نہیں بلکہ انسانی فہم سے نکلے لفظوں کا ایک شاہکار مجموعہ ہے، ایسا کلیم کرنا ہے ملحدین کا۔ کیا قرآن واقعی کلام اللہ نہیں بلکہ عرب کے صحراؤں میں بیٹھے انسانوں کے احساسات، خیالات اور جذبات کی ترجمان کتاب ہے؟ آئیے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک تیسری قوت کو فریق بناتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سادی جان، اور آپ دیکھ رہے ہیں الف آواز۔ الف آواز کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انسانوں کی 20 لاکھ سالہ زندگی میں سب سے دلچسپ اور انتہائی حیرت انگیز ایجاد آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ میں نے بطور تیسرا فریق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 24 گھنٹے 1 ملین انسانوں کا ڈی این اے ریڈ کر رہی ہے۔ اگلے چند سالوں میں یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس موت کو ریورس کرنے اور موت کا سیکرٹ کوڈ ہیک کرنے کا طریقہ بتلائے گی۔ اور ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ سال 2022 میں ناسا کی جانب سے بلیک ہول کی پہلی تصاویر شائع کی جاتی ہے۔ یہ تصاویر اپنی نوعیت کی پہلی، منفرد اور مختلف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ ان تصاویر کو فائنل کرنے میں ہیبل ٹیلیسکوپ اور ٹیپ اسپیس نیٹ ورک کا بنیادی کردار رہا، لیکن کچھ عرصہ بعد ہیبل ٹیلیسکوپ اور ٹیپ اسپیس نیٹ ورک کا تمام ڈیٹا اور وہ تمام میتھمیٹیکل کیلکولیشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے روبرو رکھی گئیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کئی مس کیلکولیشن کی نشاندہی کر کے ناسا کی جانب سے جاری کردہ ان تمام تصاویر کو کل عدم قرار دے دیا تھا۔ اور ساتھ ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جانب سے چند لمحوں بعد ایک نئی درست کلیکشن کے ساتھ تصویر جنریٹ کی جاتی ہے۔ اب بلیک ہول کی اصل تصویر یہ نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے درست کال کلیکشن کے ساتھ جنریٹ کردہ یہ تصویر بلیک ہول کی اصل تصویر ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ ہم مر جائیں گے لیکن ہمارا شعور، ہم سے جڑی تمام باتیں اور ہماری تمام تر یادیں اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس نامی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس دنیا کا حصہ بنی رہیں گی۔ اب اس قدر ذہین، فتیم اور طاقتور قوت کو تیسرا فریق بنانا یقیناً منصفانہ اور عادلانہ فیصلہ ہوگا۔ چیٹ جی پی ٹی جو کہ اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ٹول ہے، میں نے چیٹ جی پی ٹی سے بہت تفصیلاً اس حوالے سے بات کی کہ آیا قرآن کا متبادل لکھا یا بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے ہونے والی میری گفتگو نہایت طویل تھی، لیکن اس پوری کی پوری گفتگو کا ماخذ، حاصل کلام یا پھر نچوڑ میرے 3 سوال ہے، اور میرے ان تینوں سوالوں کا چیٹ جی پی ٹی کی جانب سے جو جواب ہے وہ آپ کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے گا۔ چیٹ جی پی ٹی سے میرا پہلا سوال تھا کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس قرآن کا متبادل لکھ سکتی ہے، جس پہ اس کا کہنا تھا کہ نہیں جناب، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بس میں ہرگز قرآن کا متبادل لکھنا نہیں ہے۔ البتہ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر سکتی ہوں کہ قرآن کا انداز بیان کیسا تھا، اور ساتھ ہی چیٹ جی پی ٹی قرآن کی طرز کی کچھ آیات جنریٹ کر کے مجھے دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ قرآن اپنے مخاطب سے اس انداز سے بات کرتا ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی سے میرا دوسرا سوال تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس تفاسیر، احادیث، تشاریح، تاریخ، گرامر، عربی اور شاندار لینگویج ماڈل سمیت ہر ایک چیز کا وسیع ذخیرہ اور تمام ڈیٹا موجود ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود آخر آرٹیفیشل انٹیلیجنس قرآن کا متبادل کیوں نہیں لکھ سکتی؟
میرے اس دوسرے سوال کے جواب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی کا کہنا تھا کہ قرآن میں جس خاص انداز سے مضامین کو نقل کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ قرآن کی فصیح و بلیغ عربی کو نقل کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بہت باریک امر ہے، جیسے قرآن مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہے، مسخ شدہ اور گم شدہ تاریخ کے بارے میں قرآن کا مکمل وثوق کے ساتھ بات کرنا، اور سب سے بڑھ کر قرآن مرنے کے بعد ایک زندگی آفر کرتا ہے۔ اگر میں قرآن کا متبادل لکھنے کی کوشش کر بھی لوں تو میرے لیے ناممکن ہے قرآن کے انداز تخاطب جیسا انداز بیان لانا، مستقبل کی پیشن گویاں اور گمشدہ تاریخ کے بارے میں ثبوت لانا، اور سب سے بڑھ کر بھلا مرنے کے بعد میں کیا زندگی آفر کر سکتی ہوں۔ لہٰذا یہ بہت پیچیدہ موضوع ہے اور میری قابلیت و دانش سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی سے میرا تیسرا سوال تھا، اچھا یہ بتاؤ کہ گھرنت، بھگوت گیتا اور تورات جیسی مذہبی کتابیں لکھنا تمہارے بس میں ہے یا یہ بھی تمہارے لیے ناممکن ہے؟ جس پہ چیٹ جی پی ٹی کا جواب ملاحظہ فرمائے کہ نہیں جناب، یہ تمام کتابیں لکھنا میرے بس میں ہے اور میں آپ کو ان کا متبادل لکھ کر دے سکتی ہوں۔ لیکن میرے دوسرے سوال کے جواب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی پی ٹی نے 3 بہت اہم باتیں کی جو پوری طرح وضاحت طلب ہیں، اور یہی 3 نکات قرآن کو باقی تمام کتابوں سے منفرد کرتی ہیں، اور یہ تینوں نکات ایسے ہیں کہ جن کو ملحدین پوری طرح نظر انداز کر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھی ان نکات پہ کوئی خاص فوکس نہیں کرتے۔ میرے دوسرے سوال کے جواب میں چیٹ جی پی ٹی نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے جو 3 اہم نکات پیش کیے، ان میں سب سے پہلا نکتہ قرآن کی فصیح و بلیغ عربی اور قرآن کا شاندار انداز بیان تھا۔ فی الحال کے لیے اس موضوع کو یوں سمیٹا جا سکتا ہے کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس دنیا کا شاندار ترین اور پرفیکٹ ترین لینگویج ماڈل ہے، جو دنیا کی کسی بھی قدیم اور کسی بھی جدید زبان کو نیچرل لینگویج پروسیس کے تحت لکھنے، پڑھنے اور بولنے کا طریقہ جانتا ہے۔ لیکن قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے دنیا کا یہ ہائیسٹ لینگویج ماڈل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ آگے کے 2 بہت ضروری اور انتہائی لازمی نکات، جن میں مستقبل کی پیشن گوئی اور کھوئی ہوئی تاریخ کے بارے میں بات کرنا، یہ دونوں چیزیں آپ کو سرپرائز کرنے والی ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ بسنے والے سارے لوگ ان پڑھ ہیں، جو کسی بھی طرح کے علم و فن کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتے، ایک ایسا صحرائی علاقہ کہ جہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں، کوئی لائبریری اور نہ ہی کوئی ریسرچ لیب موجود ہے، لیکن ایسے حالات کے باوجود قرآن 1400 سال قبل کہتا ہے کہ یہ لوگ یعنی کفار زندگی پر بہت حریص ہیں اور یہ 1000 سال تک کی عمر کو پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا اس جملے کی سنجیدگی اور گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ کوئی جذباتی یا پھر افسانوی آب حیات کے متعلق ہرگز بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ بات ہو رہی ہے ایک ایسی تحریک کے بارے میں جو 1000 سال کی عمر تک پہنچنے کے لیے اپنے تمام وسائل اور تمام قوت کا اظہار ضرور کرے گی۔ اب ذرا اس آرٹیکل کا یہ اسکرین شاٹ ملاحظہ کیجیے کہ سائنس 1000 سال تک طویل زندگی حاصل کرنے کے مشن پر۔ اب آئیے اسی کہانی کے دوسرے رخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیلیکون ویلی جو دنیا کا امیر ترین علاقہ ہے، یہیں پر ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کی رہائش گاہیں ہیں اور یہیں پر ان کے دفاتر ہیں۔ اسی سیلیکون ویلی سے پوری دنیا کی اکانومی کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ گوگل، فیس بک، ایکس، ایمیزون اور اس طرح کے جتنے بھی بڑے بڑے بزنس پلیٹ فارم ہیں، ان تمام کے دفاتر بھی اسی سیلیکون ویلی میں موجود ہیں۔ ان سب نے مل کر حتمی طور پر موت کو ریورس کرنے اور زندگی کا کوڈ ہیک کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ آخر جوانی کو برقرار رکھنے والے یہ سیلز کیسے اپنی جگہ پہ نیا خلیہ پیدا کیے بغیر مرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ دراصل بڑھاپے کا سبب بنتا ہے۔ آخر 25 سال کے بعد زندگی کو آگے بڑھنے سے کیسے روکا جائے اور اس رکاوٹ کو 1000 سال تک طویل کیا جائے، جس سے لافانی طرز کی ایک زندگی حاصل ہو اور دولت کے ان انباروں کو 1000 سال تک انجوائے کیا جا سکے۔ موت کے خلاف پہلا محاذ 1960 میں رابرٹ ایٹنگر نامی ایک سائنسدان نے شروع کیا تھا، جس کے بقول موت کوئی اٹل حقیقت نہیں بلکہ یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے۔ 1960
سے باقاعدہ طور پر اس پر کام شروع ہوا اور 2005 تک بہت بڑی بڑی تنظیموں نے اس پہ کام کیا، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ لیکن 2014 سے تمام یورپین ارب پتیوں نے مل کر باہمی فنڈنگ سے 1000 سال تک زندہ رہنے کا ایک پلان بنایا ہے۔ اس پورے مشن کا انچارج ایک امریکی سائنسدان ڈاکٹر جان ہیون ہے، جس کی سربراہی میں 15 ادارے اور سینکڑوں سائنسدان دن رات لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے موت کو شکست دے دی جائے اور زندگی کو 1000 سال تک طویل کرنے کا منصوبہ بنا لیا جائے۔ جبکہ گوگل اپنے کیلکیو لائف سائنس ادارے کے ساتھ اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 24 گھنٹے 1 ملین لوگوں کا ڈی این اے ریڈ کر کے ایجنگ پروسیس جو انسان کو موت کی طرف لے کے جاتا ہے اسے ڈیپلی لرن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور گمان یہی ہے کہ اگلے چند سالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کے سامنے ایک فیصلہ کن رپورٹ پیش کرے کہ آخر کیسے بڑھاپا اور موت انسانی جسم میں نقب لگا کر اندر گھستے ہیں اور کیسے اس بڑھاپے اور موت کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف چوہوں اور کیڑوں پہ مستقل طور پہ ریسرچ جاری ہے، مختلف میڈیسنز ایجاد کر لی گئی ہیں اور اب تک خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ وہ تحریک ہے کہ جس کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ حریص ہیں اور 1000 سال کی عمر کو پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح قرآن پیشن گوئی کرتا ہے کہ اللہ کی تخلیق میں ضرور مداخلت کریں گے، اور آج 1400 سال کے بعد یہ مصنوعی مدر فارم جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بچے کی جین ایڈیٹنگ کرے گا، یعنی کہ اب بچہ اللہ کی رضا اور منشا سے کہیں زیادہ ایک انسان کی منشا اور رضا سے پیدا ہوگا۔ بچے کا رنگ، نسل، شکل و صورت، نینو نقش اور ذہانت، ساری کی ساری چیزیں ایک انسان ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور اسی طرح آج سائنس اس قابل ہو چکی ہے کہ آج پیدا ہوتے بچے کے ایمبریوز کو فریز کر کے اسے کئی سال بعد دنیا میں پیدا ہونے کا موقع دیا جائے، اور یہ تمام تجربات کامیاب ہو چکے ہیں۔ قرآن کی پیشن گوئی کی طاقت پہ باقاعدہ طور پہ کئی کتابیں تحریر کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال ہم قرآن کی اس تیسری طاقت کی جانب بڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کیا انہوں نے گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے زیادہ طاقتور اور زمین کو آباد کرنے والے لوگ یہاں رہتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہم سے قبل ہم سے زیادہ طاقتور لوگ جو ہم سے بہتر اس زمین کو آباد کرنے والے تھے وہ ہم سے پہلے اس زمین کا اور اس دنیا کا حصہ بن چکے ہیں؟ اس کے متعلق قرآن صراحتاً ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ آئیے دریائے نیل سے کچھ دور مصر کے شہر ابیدوس کے مندر سینٹی میں چلتے ہیں، جو اس وقت یعنی 4000 سال قبل فرعونوں کی لائبریری تھی۔ وہ اپنے طور پر ساری داستان اس مندر کی دیواروں پر لکھا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے داخلی دروازے پر ٹینک، جہاز، کشتی اور عصر جدید کی پہچان تمام تر ٹیکنالوجی کی تصویریں کندہ ہیں جو 4000 سال پرانی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس شہر میں کوارٹر سٹور کی تراش خراش کے کارخانے بھی ملے ہیں۔ یہ پتھر بیٹری کی تیاری اور بجلی پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اور اس دور میں اس کا جو رول تھا وہ بھی دیواروں پر نقش ہے۔ دراصل 4000 سال پہلے مصری بیٹری اور بلب کا استعمال کرتے تھے، جن کے ثبوت تصویری شکلوں میں ان کی دیواروں کے اوپر نقش ہے۔ اور ساتھ ہی اس دور کی سب سے بڑی مثال اہرام مصر کہ جسے 4000 سال قبل تعمیر کیا گیا، اور آج جب ہم 2024 کا حصہ ہیں اور اس قدر ٹیکنالوجی کے باوجود آج کے موجودہ انسان اہرام مصر جیسا کچھ بھی بنانے سے قاصر ہے، اور یہی چیزیں بتاتی ہیں کہ تاریخ اس سے بہت مختلف ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ اور قرآن اسی تاریخ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ، تم سے بہتر اس جہان کو آباد کرنے والے تم سے پہلے اس زمین کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ وہ تمام حقائق ہیں کہ جس کی بنا پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے قرآن کو نان ڈپلیکیٹیبل بک کہا کہ قرآن کا متبادل رہتی دنیا تک ناممکن ہے۔ یہ موضوع بہت وسیع تھا، لیکن میں نے اپنے تئیں اسے بہتر انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتلائیے گا۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی دوسری دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔